ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا تم بہت حسین ہو، لذیذ کھانا پکاتی ہو، تمہارے حسن پہ تمہارا شوہر مر مٹا ہے، یا پھر اس محبت کا کوئی اور راز ہے؟ تو اس عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بری زندگی کے اسباب اللہ پاک کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچیں کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ اس تاریخ میں کتنی مالدار ایسی عورتیں ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کشی ہو گئے۔ کئی عورتوں نے 5 سے 7 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی پیار و محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا، کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، تو آپ ہی بتا دیں اس مسرت بری زندگی کا راز۔ آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا۔ میں ان لمحات میں نہایت احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جل کے آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، تو آپ ایسی صورت میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر جاننا ہی نہیں چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اشد ضروری ہے۔ جب میرا خاوند اپنی بات پوری کر لیتا تو میں باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس شور شرابے کے بعد انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر میں اپنے روزمرہ گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اور بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دوزخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا، عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر وہ اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا کہ تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، لڑائی اور غصے کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد جوس یا چائے بنا کر ان کے پاس لے جایا کرتی تھی، اور نہایت ہی سلیقے کے ساتھ کہتی تھی، لیجئے چائے پیئے۔ میرا یہ عمل اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان لڑائی غصے والی کوئی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ میرا خاوند ہی اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا، کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں؟ میرا ہر بار یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے غلط رویے کی معذرت کرتے اور مجھ سے گفتگو بری پیار بری باتیں کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، کیا آپ ان کی پیار بری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں، بالکل کر لیتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں کہ اپنے خاوند کی ان باتوں پر یقین کر لوں جو وہ غصے میں کہہ ڈالتے تھے، اور ان باتوں پہ یقین نہ کروں جو وہ محبت اور خلوص اور پرسکون حالت میں کہا کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا، تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ عزت اس کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے شخص کی تلخ باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت و نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار برے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی ان کی غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ باتوں کو بھلا کر ان کی کہی ہوئی محبت بری اور مفید باتوں کو غور سے سنا کرتی تھی، یاد کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔